لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. سب سے پہلے ہم پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ وہ عشر ذی الحجہ کی ہماری عبادتوں کو، روزے کو، صیام کو، قیام کو، دعا و مناجات کو، دیگر اعمال صالحہ کو قبول فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی حجاج کے حج کو، مشاعر حرام میں کی گئی ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جو حج کے دوران وفات پا چکے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ اس مبارک سلسلے کی ابتدا پر ہم آپ کو خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا، اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود دین کا علم محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے سیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا. اللہ سبحانہ و تعالی سے قبول فرمائے، مزید توفیق کی دولت سے مالا مال فرمائے. پچھلے کئی درسوں میں نماز اور نماز کے متعلقات کا بیان ہو چکا ہے. مصنف کتاب علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے اس مشہور کتاب الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، عام مسلمانوں کے لیے ضروری اسباق، اس شرح آفاق مفید اور قیمتی کتاب کے اندر جو 12واں لیسن رکھا ہے وہ وضو کی شرائط کے بیان میں. جس طریقے سے نماز کی شرطیں بیان کی، اسی طریقے سے مصنف کتاب نے اس درس کے اندر، اس لیسن کے اندر وضو کے شرائط کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا وضو کے شرائط 10 ہیں: اسلام، عقل، تمیز، نیت، اختتام تک وضو کے توڑنے کی نیت نہ کرنا، سبب وضو کا ختم ہو جانا، وضو سے پہلے پانی یا ڈھیرے وغیرہ سے پاکی حاصل کر لینا، پانی کا پاک اور مباح ہونا، جلد کھال تک پانی کے پہنچنے میں حائل تمام رکاوٹ کو دور کرنا، اور آخری ایسے شخص کے لیے نماز کا وقت داخل ہو جانا جس کی ناپاکی دائمی ہو. یہ 10 شرائط ہیں جن کا ذکر مصنف کتاب نے اس لیسن میں کیا ہے. سب سے پہلی چیز کہ وضو کیا ہے. وضو کے لغوی معنی ہوتے ہیں خوبصورتی کے، حسن و جمال کے، نظافت و پاکیزگی کے. یہ وضاعت سے مشتق ہے، اور شریعت میں وضو کہتے ہیں جو اعضائے غسل ہے، چہرہ، ہاتھ، سر اور پیر، ان کو مخصوص طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اللہ کی بندگی کو بجا لانے کے لیے دھونا. اعضائے وضو کا اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مخصوص طریقے سے دھونے کا نام یہ وضو ہے. وضو فرض ہے نماز کے لیے، بعض دیگر عبادتوں کے لیے بھی وضو ضروری ہے. وضو کی فرضیت یا وجوب یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی ہے، اور وضو کے وجوب پہ امت کا اجماع بھی ہے. اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق الی آخر الآیہ، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو، اپنے سر کا مسح کرو، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھلو۔ یہ آیت وضو کے وجوب اور فرضیت پر دلالت کرتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی نماز بغیر وضو کے قبول نہیں کرتا۔ اور امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ وضو نماز کے لیے واجب اور فرض ہے۔ جس طریقے سے وضو کا لغوی اور شرعی معنی ہے، اسی طریقے سے شرائط کے بھی لغوی اور شرعی معنی ہے، اصطلاحی معنی ہے۔ شرائط شرط کی جمع ہے۔ پچھلے مبحث میں اس کے تعلق سے بات گزر چکی ہے کہ شرط کے لغوی معنی ہوتے ہیں علامت کے، نشانی کے، کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لینے کے، اور شرط کا اصطلاحی معنی ہے ما یلزم من عدمہ العدم ولا یلزم من وجودہ وجود ولا عدم لذاتہ۔ شرط کرتے ہیں کہ جس کے ہونے سے نہ ہونا لازم ہے، اگر وہ شرط کسی بھی عبادت میں، کسی بھی عمل میں مفقود ہے تو پھر اس عمل کا، اس عبادت کا وجود نہیں ہے، وہ عبادت صحیح نہیں ہے۔ البتہ اس کے ہونے سے، ہونا اور نہ ہونا دونوں میں سے کوئی لازم نہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شرط موجود ہے، دوسری کوئی رکاوٹ ہو یا دوسری اور کوئی وجہ ہو۔ خلاصہ یہ کہ شرط کہتے ہیں جس کے نہ ہونے سے اس عمل کا صحیح نہ ہونا لازم ہے۔ وضو یہ شرط ہے نماز کے لیے، اگر وضو نہیں تو نماز نہیں۔ اسی طریقے سے وضو کے اندر بھی بعض شرائط ہیں جن کا ذکر مصنف کتاب نے کیا، اگر وہ شرائط یا ان میں سے کوئی بھی شرط مفقود ہے تو ہمارا اور آپ کا وضو صحیح نہیں ہے۔ مصنف کتاب نے ان شرائط کا ذکر کیا جو وضو کے اندر ہیں۔ سب سے پہلے کہا اسلام، پہلی شرط وضو کے لیے اسلام یعنی مسلمان ہونا۔ عقل، دوسری شرط عقل کا ہونا، عاقل ہونا وضو کرنے والے کا۔ اور تیسری شرط تمیز، یا بعض فقہا نے کہا بالغ ہونا۔ یہ تینوں شرطیں تقریباً تمام عبادتوں کے اندر ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کافر کی عبادت کو قبول نہیں کرتا، اور کسی بے وقوف کی، کسی پاگل کی عبادت صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث، تین لوگ مرفوع القلم ہیں، اس سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی وہ مکلف نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے۔ عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، پاگل یہاں تک کہ اس کی عقل واپس آ جائے۔ وعن النائم حتى يستيقظ، خوابیدہ شخص، سویا ہوا شخص یہاں تک کہ بیدار ہو جائے، جب تک کہ وہ سویا ہوا ہو، نیند کی حالت میں اگر وہ کوئی عبادت بھی کر لیتا ہے تو اس کی وہ عبادت صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کی عقل اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن الصبی حتی یحتلم، اور بچہ اس وقت تک مکلف نہیں ہے جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتا۔ مصنف کتاب نے ذکر کیا تمیز، یعنی جب تک کہ بچہ سن تمیز کو نہیں پہنچتا اس وقت تک اس کا وضو صحیح نہیں۔ اور سن تمیز اسی لیے کہا کہ نماز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلوغیت کی شرط نہیں رکھی، بلکہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین،
بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پر ان کے ساتھ سختی کرو۔ پتہ ہی چلا کہ جیسے ہی بچہ سن تمیز کو پہنچ جائے، 10 سال کا ہو جائے، اسے نماز کا حکم کرنا چاہیے، اسے نماز کی ترغیب دینی چاہیے، اور نماز کے لیے نماز سے پہلے اسے وضو سکھانا چاہیے۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں۔ چوتھی شرط مصنف نے بیان کیا نیت، اور اسی سے ملحق ایک اور شرط اختتام تک وضو کے توڑنے کی نیت نہ کرنا، یعنی نیت کا ہونا۔ نیت بھی تمام شرعی مقاصد کے اندر ضروری ہے، نیت بھی تمام شرعی مقاصد کے اندر ضروری ہے، تمام عبادتوں کے اندر نیت شرط ہے۔ اور اسی سے ملحق مصنف نے ایک اور شرط رکھی کہ وضو کے شروع سے لے کر اختتام تک یہ نیت برابر وضو کرنے والے کے پاس ہو، یعنی اگر کوئی شخص ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل یا وضو کرتا ہے، یا گندگی کو صاف کرنے کے لیے، یا گرد و غبار کو دھونے کے لیے، یا کسی اور مقصد سے وہ وضو کی طرح بھی کرتا ہے، تو اس کا وضو یا غسل صحیح نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر طہارت کی نیت کیوں نہ ہو۔ جب تک کہ اس کے اندر طہارت کی نیت نہ ہو، جب تک طہارت کی نیت نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ ہاتھ پاؤں چہرے دھل بھی لے گا، سر کا مسح کر بھی لے گا، پھر بھی اس کے اس عمل کو وضو سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔ نیت اکثر اہل علم نے نیت کی شرط رکھی ہے۔ جمہور اہل علم نے دیگر عبادتوں کی طرح وضو کے اندر بھی نیت کو شرط قرار دیا ہے، لیکن بعض علماء ایسے بھی ہیں، انہی میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، جو وضو کے لیے نیت کو شرط نہیں مانتے، جو وضو کے لیے نیت کو شرط نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں وضو کا جو حکم دیا، اس میں چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، پیر دھونا، سر کا مسح ہے۔ وضو کے اندر نیت کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں کیا، لہذا جن چیزوں کا ذکر ہے وہی ضروری ہیں، ان میں سے نیت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہی ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا کہ ہم جو بھی عمل کریں اخلاص کے ساتھ کریں، صدق نیت سے کریں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء۔ اس آیت کریمہ کے اندر تمام مسلمانوں کو تمام اعمال صالحہ کے اندر اخلاص اور صدق نیت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا۔ اسی لیے امام ابن قیم نے 50 سے زیادہ وجوہ سے، زاویے سے، 50 سے زیادہ زاویے سے امام ابو حنیفہ اور احناف کا رد کیا کہ انہوں نے جو یہ کہا کہ وضو کے اندر نیت شرط نہیں ہے، یہ 50 سے زائد زاویے سے، شرعی زاویے سے یہ غلط ہے۔ ایسے ہی امام ابن حزم نے، امام شوکانی نے اور دیگر اہل علم نے دیگر عبادتوں کی طرح وضو کے اندر بھی نیت کو شرط قرار دیا۔ یہ نیت جو دیگر عبادتوں کی طرح وضو کے اندر شرط ہے، اس عمل کو یا اس نیت کو کیسے کرنا ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت دل کے عمل کو کہتے ہیں، یعنی دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے طہارت کا ارادہ کرنا، یہ نیت ہے۔ اگر کوئی شخص اسی قلبی عمل کا اظہار زبان سے کرتا ہے، جسے زبانی نیت کہہ سکتے ہیں، یہ عمل حدیث کے، شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اسی لیے کئی ایک ائمہ، علماء، فقہاء اور محدثین نے زبان سے وضو کے اندر
یا بعض دیگر اور اعمال صالحہ کے اندر سوائے حج اور عمرہ کے زبان سے نیت کرنے کو بدعت کہا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ الفاظ کے ساتھ نیت کرنا بدعت ہے، بلکہ یہ بھی کہا امام ابن قیم نے کہ اگر کسی کو حضرت نوح علیہ السلام کے برابر بھی عمر مل جائے، یعنی 1000 سال عمر مل جائے، یا کم از کم 950 سال جو ان کی نبوت اور رسالت کی عمر تھی اتنی بھی عمر مل جائے، پھر بھی پوری شریعت چھان لے، کتاب و سنت کی ورق گردانی کر لے، اسے زبان سے نیت کرنے کی کوئی دلیل نہیں ملے گی۔ ایسے ہی دوسری جگہ امام ابن قیم نے کہا ہے زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، اور نیت کسی کام کے ارادے کا نام ہے جس کی جگہ صرف اور صرف دل ہے، اس کا اصلاً زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو مشہور محدث فقیہ اور شافعی امام ہیں، کہتے ہیں نیت صرف دل کے ارادے کو ہی کہتے ہیں۔ اور بعض حنفی علماء نے بھی زبان سے نیت کو غلط قرار دیا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا یہ احناف کا متفقہ مذہب ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ احناف کے اکابر اور مشاہیر علماء کرام نے بھی زبان سے نیت کو غلط قرار دیا۔ امام ابن عابدین ہیں، رد مختار میں کہتے ہیں زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، اور رد مختار اور در مختار فقہ حنفی کی معرکۃ الآراء کتاب میں سے ہیں۔ ملا علی قاری جو فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ محدث بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں الفاظ کے ساتھ نیت کرنا جائز نہیں کیونکہ یہ بدعت ہے۔ ایسے ہی بہت مشہور حنفی امام ابن حمام، جس نے ہدایہ کی شرح لکھی ہے، سب سے مشہور شرح انہی کی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں سے کسی ایک سے بھی زبان کے ساتھ نیت کرنا منقول نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ ایسے ہی مشہور دیوبندی عالم جنہوں نے ایک زمانے تک دیوبند کے اندر حدیث کا درس دیا، انور شاہ کشمیری، وہ کہتے ہیں نیت صرف دل کا معاملہ ہے۔ ایسے ہی دیگر احناف علماء نے بھی، دیوبندی علماء نے بھی زبان سے نیت کو غلط کہا، بعض نے بدعت کہا، اور بعض نے کم از کم یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور منقول نہیں ہے۔ لہذا دیگر عبادتوں کی طرح وضو کے اندر بھی نیت ضروری ہے، نیت شرط ہے، بغیر نیت کے وضو صحیح نہیں ہے، لیکن اس نیت کا تعلق دل سے ہے نہ کہ زبان سے ہے۔ آگے مصنف نے فرمایا اختتام تک وضو کے توڑنے کی نیت نہ کرنا، اس کا بھی تعلق بھی نیت ہی سے ہے، یعنی اس کے ذریعے سے مصنف کتاب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نیت وضو شروع کرنے سے لے کر وضو سے فارغ ہونے تک برابر طہارت کی نیت ہونی چاہیے۔ یہ نیت پوری عبادت اور پورے عمل کے درمیان ہونی چاہیے۔ آگے فرما رہے ہیں سبب وضو کا ختم ہونا، سبب وضو کا ختم ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وضو کو واجب کرنے والا عمل ہے یا وضو کو واجب کرنے والی چیزیں ہیں، جیسے پیشاب ہے، پاخانہ ہے یا دیگر نوافذ وضو ہیں، جب تک کہ یہ سبب دور نہ ہو اس وقت تک وضو صحیح نہیں۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ، فرضی طور پہ اگر کوئی پیشاب کے دوران وضو کر رہا تو اس کا وضو صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اب تک کہ وضو کا جو سبب ہے وہ ختم نہیں ہوا۔ اور آگے فرما رہے ہیں وضو سے پہلے استنجا یا استجمار کرنا، یعنی اگر کسی نے پیشاب پاخانہ کیا ہے تو اس کی صفائی پانی سے یا ڈھیلے سے جب تک نہ ہو اس وقت تک وضو کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی وضو اس کے بغیر کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے اور اسے پانی سے یا ڈھیلے سے صاف نہیں کرتا، پاخانہ کرتا ہے اور اسے پانی یا ڈھیلے سے صاف نہیں کرتا یا کسی اور صاف کرنے والی چیز سے صاف نہیں کرتا اور وضو کر لیتا ہے، اس کا وضو صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے
کہ وضو سے پہلے استنجا اور استجمار ضروری ہے اس شخص کے لیے جو پیشاب اور پائخانہ کر رہا ہے۔ ایسے ہی آگے فرما رہے ہیں پانی کا پاک اور مباح ہونا، پانی کا پاک اور مباح ہونا۔ اگر کوئی شخص نجس پانی سے وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے تو اس کا وضو اور غسل صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہی مصنف نے ایک اور بات کی ہے اس شرط کے اندر، وہ ہے پانی کا مباح ہونا۔ یہ فقہا کے ہاں ایک مسئلہ بڑا مشہور ہے اور وہ مختلف فی پہلے بھی رہا اور آج بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے پانی چھین کر کے وضو کرتا ہے، کسی سے پانی چھین لیتا ہے اور اسے وضو کرتا ہے، یا چوری کر کے پانی بقالے سے یا کسی جگہ سے یا کسی کے ٹنکی سے بغیر پوچھے ہوئے بغیر کسی اجازت کے پانی چرا کر کے وضو کرتا ہے یا چھین کے وضو کرتا ہے، تو کیا اس کا وضو صحیح ہے یا نہیں ہے؟ مصنف کتاب علامہ ابن باز رحمہ اللہ کی ترجیح یہ ہے کہ اس کا وضو صحیح نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے وضو کے لیے جو شرائط بیان کیے ان میں سے پانی کا مباح ہونا بھی ہے، پانی کا مباح ہونا بھی ہے۔ لیکن بہت سے محققین اہل علم ایسے بھی ہیں، اور انہی میں سے اس وقت جو فتاوی لجنہ دائمہ ہے، فتاوی سعودی عرب کی فتاوی کمیٹی ہے، یا دیگر جو دنیا کے اندر نام اور فتاوی کمیٹیاں ہیں، تقریباً تمام کا فتویٰ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے پانی چھین کر کے، غصب کر کے یا چوری کر کے وضو کرتا ہے تو اس کا وضو صحیح ہے لیکن وہ گنہگار ہے۔ اس کا وضو تو صحیح ہے لیکن وہ گنہگار ہے۔ ظلم یہ اسلام میں حرام ہے، چاہے وضو کا پانی ظلماً اور عدواناً حاصل کیا جائے یا کوئی اور چیز حاصل کی جائے۔ خلاصہ یہ کہ پانی کا مباح ہونا یہ شرط ہے نہیں ہے، اہل علم کے درمیان یہ مسئلہ مختلفی ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی ترجیح کے مطابق یہ بھی من جملہ شروط وضو میں سے ہیں، لیکن بعض محققین اہل علم ایسے بھی ہیں، انہی میں سے حیث کبار العلماء کہ وہ مشائخ یا وہ اعضاء جو لجنہ دائمہ کے اندر ہیں، ان کی رائے میں وضو کے لیے جو شرائط ہے ان میں سے پانی کا مباح ہونا نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ چھین کر کے یا غصب کر کے یا چوری کر کے وہ وضو کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے لیکن اس کا وضو صحیح ہے۔ ایسے ہی آگے فرما رہے ہیں جلد تک پانی کے پہنچنے میں حائل رکاوٹ کو دور کرنا۔ اعضائے وضو جنہیں دھلنا ہے، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، اگر کوئی ایسی چیز ان اعضاء کے اوپر ہے جو پانی کے پہنچنے میں مانع ہے، رکاوٹ ہے، جب تک کہ اس رکاوٹ کو دور نہیں کریں گے اس وقت تک وضو صحیح نہیں ہوگا۔ جیسے بہت سے خواتین یہ ناخن پالش دبیز لگاتی ہیں، یا اور مثال کے طور پہ اگر کوئی آٹا گوندتا ہے اور آٹا جو ہے سوکھ جاتا ہے، چپک جاتا ہے، یا میدا چپک جاتا ہے، جب تک کہ اسے دھلا نہ جائے اس وقت تک، اسے زائل نہ کر لیا جائے اس وقت تک اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ یہ بھی وضو کی شرائط میں سے ہیں کہ جلد تک پانی کے پہنچنے کی راہ میں جو رکاوٹ ہے ان رکاوٹوں کو دور کرنا، اور اس میں تمام چیزیں شامل ہیں۔ آخری شرط وضو کی جس کا ذکر مصنف نے کیا ہے وہ ہے ایسے شخص کے لیے نماز کا وقت داخل ہو جانا جس کی ناپاکی دائمی یا جس کا حدث دائمی، یعنی اگر کوئی شخص پیشاب کے قطرات کی بیماری میں مبتلا ہو، برابر اس کے پیشاب کے قطرات نکلتے ہوں، یا ایسے ہی کسی کو بہت زیادہ گیسٹری کا مرض ہو، یا عورت کو استحاضے کی بیماری ہو، مسلسل خون جاری ہو، ایسے مریضوں کے لیے ایک علیحدہ شرط ہے، مستقل شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرے گا۔ یعنی اس نے مغرب کی نماز کے لیے وضو کیا، مسجد میں آ کر اس نے مغرب سے پہلے کی جو سنت ہے وہ سنت پڑھ لی، اس کے بعد اس نے مغرب کی فرض نمازیں پڑھی، اور مغرب کے بعد جو سنت ہے اس کو پڑھ لیا۔
ایک وضو سے مراد یعنی اس فرض نماز سے پہلے کی سنت اور بعد کی سنت بھی اس میں شامل ہے، یعنی مغرب سے پہلے جو سنت ہے وہ بھی، اور مغرب کے بعد جو سنت ہے وہ بھی، اور مغرب کی فرض رکعتیں یہ تمام کے تمام وہ اس نے پڑھ لی. پھر وہ مسجد میں بیٹھا رہا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا، یا کسی اور وجہ سے بیٹھا رہا اور عشاء کا وقت آ گیا، تو کیا وہ اس وضو سے عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا، بلکہ اس کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ دوبارہ جا کر کے وضو کرے. یعنی جس کو بھی پیشاب کے قطرات ٹپکنے کی یا گیسٹرک کی یا عورتوں کو استحاضے کی بیماری ہو، ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کریں. اس وضو سے وہ اس مخصوص نماز سے پہلے کی سنت اور اس کے بعد کی سنت کو بھی پڑھ سکتی ہے. یہ وضو کے شرائط ہیں جن کا ذکر مصنف کتاب نے کیا ہے. 13واں سبق اور لیسن ہے وضو کے فرائض، جس کے اندر مصنف کتاب نے وضو کے جو فرائض اور واجبات ہیں ان کا ذکر کیا. وضو کے جو فرائض اور واجبات ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور مصنف کی ترجیح کے مطابق وضو کے اندر 6 فرائض ہیں، یا وضو کے فرائض 6 ہیں. وضو کے فرائض 6 ہیں. فرمایا چہرہ دھونا، جس میں کلی کرنا اور ناک میں پانی لینا بھی شامل ہے، پانی ڈالنا بھی شامل ہے. آگے فرمایا دونوں ہاتھوں کا کہنیوں سمیت دھونا، پورے سر کا کانوں سمیت مسح کرنا، دونوں پیروں کا ٹخنوں سمیت دھونا. 5ویں شرط ترتیب کے ساتھ وضو کرنا، اور 6ٹھی اور آخری شرط پے بپے یعنی لگاتار دھونا. یہ 6 شرطیں، یہ 6 فرائض ہیں یا واجبات ہیں، یا اسے آپ وضو کے ارکان بھی کہہ سکتے ہیں، جن کا ذکر مصنف کتاب نے کیا. چہرہ دھونا سب سے پہلے، جس کے اندر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی شامل ہے. اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھلو. اور چہرے کے اندر ہی منہ بھی ہے اور چہرے کے اندر ناک بھی شامل ہے. اگر کوئی اور دلیل نہ بھی ہوتی تبھی ناک میں پانی ڈالنا اور منہ میں پانی ڈالنا یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی پہنچانا یہ ثابت ہوتا، کیونکہ چہرے کے اندر ناک بھی ہے اور چہرے کے اندر منہ بھی ہے. اور اس لیے بھی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأت فمضمض، جب بھی تم وضو کرو تو کیا کرو؟ کلی کرو. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری و مسلم کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ احدکم فلیجعل فی انفہ ماء ثم لیستنثر، جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے تو وہ ناک کے اندر پانی ڈالے، ثم لیستنثر، پھر ناک جھاڑے، پھر ناک جھاڑے. گویا 3 چیزیں ہیں، مضمضہ کلی کرنا، استنشاق ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسری چیز ہے استنثار یعنی ناک جھاڑنا، اس پانی کو جھاڑنا یا گرانا. یہ تینوں ہی چہرے دھولنے میں شامل ہیں. کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ دائیں ہاتھ سے ہوگا، اور ناک جھاڑنا یہ بائیں ہاتھ سے ہوگا، جیسا کہ سنت کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے. کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ ایک بار ہی ہوگا، یعنی ایک ہی چلو پانی لے کر آدھا منہ میں ڈالا جائے گا اور آدھا ناک میں چڑھایا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وضو کی کیفیت اور صفت کا ذکر جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ دھونے، کلی کرنے اور ناک کرنے کی جو ناک میں پانی چڑھانے کی جو کیفیت بیان کی ہے وہ یہی ہے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر روزہ دار کو زیادہ سے زیادہ
اوپر تک ناک میں پانی چڑھانے کا حکم دیا. فرمایا وبالغ فی المضمضۃ والاستنشاق الا ان تکون صائما. کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، یعنی اوپر تک چڑھاؤ یہاں تک کہ تم روزے سے ہو. اسے پتہ ہی چلا کہ غیر روزے دار کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اوپر تک جہاں تک وہ پانی چڑھا سکتا ہے یا کھینچ سکتا ہے وہاں تک کھینچے. ابتدا میں جو لوگ اس کے عادی نہیں ہیں ان کے لیے شروع میں مشکل ہوتا ہے پانی چڑھانا، کھانسی بھی ہوتی ہے، لیکن جب آپ دھیرے دھیرے عادی ہو جائیں گے تو جہاں ناک کے اندر جو کچڑے ہیں وہ بھی صاف ہوں گے اور وہیں آپ کو کوئی دشواری بھی نہیں ہوگی. خلاصہ یہ کہ ناک میں پانی چڑھانا کلی کرنے کی طرح یہ ضروری ہے اور یہ چہرے دھلنے کا حصہ ہے. آگے فرمایا مصنف نے دونوں ہاتھوں کا کہنیوں سمیت ہونا، دونوں ہاتھوں کا کہنیوں سمیت ہونا، اس کو کہنی کہتے ہیں مرفق. اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک، اور یہاں الی سے مراد اہل علم نے کہا کہ الی کا معنی یہ مع ہے، یعنی کہنیوں کے ساتھ، کہنیوں کے ساتھ، جسے اردو زبان میں کہنیوں کے ساتھ یا کہنیوں سمیت کہہ سکتے ہیں. اور مشہور حدیث حضرت حمران کی ہے جو وضو کے باب میں یہ حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں ہے. اس کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حضرت عثمان نے ذکر کیا ثم غسل يده اليمنى الى المرفق 3 مرات. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو کہنیوں سمیت دھلا، پھر بائیں ہاتھ کو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھلا. گویا ہاتھ دھلنے میں کہنی بھی شامل ہے. اگر کوئی شخص کہنی تک دھلتا ہے اور کہنی کو نہیں دھلتا تو اس کا وضو صحیح نہیں ہے. عموماً ٹھنڈک میں جو لوگ سویٹر، جیکٹ یا موٹے کپڑے پہن رکھے ہوتے ہیں، خصوصاً انر وغیرہ، ان کو اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو چڑھاتے ہوئے کہنی تک چڑھاتے ہیں. کہنی تک تو دھوتے ہیں لیکن کہنی کو نہیں دھوتے. حالانکہ جس طریقے سے کہنی تک دھونا ضروری ہے اسی طریقے سے کہنی کو بھی دھونا یہ بھی ضروری ہے. اور آگے فرمایا تیسری شرط کہ پورے سر کا کانوں سمیت مسح کرنا، پورے سر کا کانوں سمیت مسح کرنا. اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرو. قرآن کے اندر مسح کا مطلق ذکر ہے، اس کی تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی جو عملی تفسیر فرمائی وہ آپ سنیے. حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح رأسہ بیدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کیا. فاقبل بہما وادبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے ہاتھ پیچھے لے گئے اور پھر ہاتھ کو وہاں واپس کیا جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا. بدأ بمقدم راسی، آگے سے شروع کیا اور دونوں ہاتھ گدی تک لے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اسے پیشانی تک واپس کیا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت وضو کی تفسیر فرمائے. اس تفسیر سے ہٹ کر کے جو تفسیریں علماء کے ہاں موجود ہے یا کسی مذہب میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واضح تفسیر کے ہوتے ہوئے کسی کی تفسیر کا اور کسی کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لہذا سر کا مسح سے مراد پورے سر کا مسح کا ہے، سر کے مسح سے مراد پورے سر کا مسح ہے. اگر کوئی شخص پورے سر کا مسح نہیں کرتا تو اس کا یہ وضو قرآن کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا جو مسح کیا اس کی 3 صورتیں ہیں. اس کی کتنی صورت ہے؟ 3 صورتیں ہیں. کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل سر کا مسح کیا جیسا کہ حضرت عبداللہ بن زید کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سر کا مسح کیا، دونوں ہاتھوں سے پیشانی سے شروع کیا اور گدی تک لے گئے اور پھر گدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو پیشانی تک واپس کیا، یعنی پورے سر کا مسح کیا.
دوسری صورت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف امامے پہ مسح کیا، صرف امامے پہ مسح کیا. آپ کے سر پہ امامہ گرہ لگا کر کے موٹا امامہ بدھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، امامہ نہیں اتارا مسح کرنے کے لیے، بلکہ آپ نے امامے کے اوپر مسح کیا. حضرت عمرو بن امیہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے. کہاں ہے یہ حدیث؟ صحیح بخاری کے اندر. فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی عمامتہ وخفیہ، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امامے کے اوپر اور اپنے چمڑے کے موزے کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پورے سر کا مسح کیا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات صرف امامے کے اوپر بھی مسح کیا. تیسری شکل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی سمیت امامہ کا مسح کیا، یعنی امامہ سر کے اوپر بدھا ہوا تھا لیکن پیشانی کھلی ہوئی تھی. پیشانی کیا ہے؟ کھلی ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی سمیت کیا کیا؟ امامہ کا مسح کیا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں، یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں، یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح مسلم میں، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. ومسح بناصیتہ وعلی العمامہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی اور امامے پر وعلی خفیہ اور اپنے موزے کے اوپر مسح کیا. ایسے ہی حضرت بلال کی حدیث ہے صحیح مسلم ہی کے اندر کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین والخمار. ان احادیث مبارکہ سے پتہ ہی چلا کہ اگر سر ننگا ہو، خالی ہو، تو پورے سر کا مسح کرنا چاہیے. اگر سر پہ امامہ ایسے ہی بدھا ہوا ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باندھا کرتے تھے، تو صرف امامے کے اوپر مسح کر لینا بھی کافی ہے. اور اگر امامہ اوپر کو بدھا ہوا ہے تو پیشانی سمیت امامے کا مسح کرنا چاہیے. یہ تینوں ہی جائز ہیں. اگر کوئی پورے سر کا مسح کرتا ہے تب بھی کافی ہے، اور امامے کے اوپر مسح کرتا ہے، امامہ پورے سر پہ لپٹا ہوا ہے، تب بھی یہ کافی ہے. ایسے ہی پیشانی سمیت امامہ پہ مسح کرتا ہے تب بھی یہ کافی ہیں. ان میں سے کوئی بھی سنت کے خلاف نہیں ہے. البتہ تفصیل آگے آئے گی سنت کے ذکر کے دوران کہ جس طریقے سے اعضائے وضو کو ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھونا ہے، کیا ایسے ہی سر کا اور کان کا مسح 1 سے زائد مرتبہ کرنا ہے؟ اکثر اہل علم کی ترجیح کے مطابق سر کا مسح صرف 1 دفعہ ہے. سر کا مسح صرف 1 دفعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسح کی کیفیت اور صفت جن صحابہ کرام نے بیان کی ہے ان میں 1 ہی دفعہ مسح کرنا ہے. اور سر کے مسح کے اندر کان کا مسح بھی شامل ہے. جس طریقے سے چہرے دھلنے میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی شامل ہے، اسی طریقے سے سر کے مسح میں کان کا مسح بھی شامل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کان کو سر کا حصہ قرار دیا. فرمایا الاذنان من الراس، الاذنان من الراس، کہ دونوں کان یہ سر کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان کا مسح کیسے کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں ثم مسح برأسہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا. وَأَدْخَلَ السَّبَّابَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، اور آپ نے شہادت کی دونوں انگلیوں کو دونوں کان کے اندر داخل کیا. وَمَسَحَ بِإِبْهَامِهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ، اور آپ نے شہادت کی انگلی سے کان کے اندر کا مسح کیا اور انگوٹھے سے ابہام سے کان کے ظاہری حصے پر مسح کیا. گویا جس طریقے سے سر کا مسح ہے اسی طریقے سے کان کا بھی مسح ہے. بغیر کان کے مسح کے سر کا مسح صحیح نہیں ہے. آگے فرمایا مصنف کتاب نے غسل الرجلین الی الکعبین، غسل الرجلین الی الکعبین، دونوں پیروں کا ٹخنوں سمیت دھونا، دونوں پیروں کا ٹخنوں سمیت دھونا. اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے پاؤں کو کعبین سمیت ٹخنوں سمیت دھو. کعب کہتے ہیں آپ کے قدم کے اندر جو ابھری ہوئی ہڈی ہے
اس کو کعب بولتے ہیں. کعب اور مکعب کہتے ہیں ابری ہوئی چیز کو. یہاں کعب سے مراد یہ ٹخنا ہے جسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں ابری ہوئی ہڈی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حضرت عمران کی حدیث حضرت عثمان کے وضو کی کیفیت کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنا دایاں پیر ٹخنوں سمیت دھلا، پھر بایاں پیر ٹخنوں سمیت دھلا. اسے پتہ ہی چلا کہ پاؤں کے دھلنے میں ٹخنا بھی شامل ہے. پاؤں کے دھلنے میں ٹخنا بھی شامل ہے. بہت سے لوگ جلدی جلدی جب وضو کرتے ہیں تو بسا اوقات وہ پورے طور پہ ٹخنا نہیں دھل پاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ٹخنا دھونے کا حکم دیا، بلکہ اللہ نے قرآن حکیم میں جہاں ٹخنا سمیت دھلنے کا حکم دیا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنا کو خشک رکھنے والے کو وعید سنائی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے کہ مکے سے مدینہ تشریف لا رہے تھے صحابہ اکرام کے ساتھ. عصر کا وقت ہوا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک گروہ ایک پانی کے چشمے کے پاس آیا اور وقت زیادہ ہو رہا تھا. انہوں نے جلد بازی میں وضو کر لیا. ان میں سے کچھ کا ٹخنا خشک رہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للاعقاب من النار. ان خشک ایڑیوں کے لیے ویل ہے، آگ کا عذاب ہے. پتہ ہی چلا کہ اگر کوئی شخص پاؤں دھلتا ہے اور اپنے ٹخنے کو مکمل نہیں دھلتا، جہاں اس کا وضو صحیح نہیں ہے، وہیں اس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بھی بیان فرمایا. آگے مصنف کتاب نے فرمایا الترتیب، یعنی وضو کو ترتیب کے ساتھ کرنا. وضو کو ترتیب کے ساتھ کرنا، جس ترتیب کے ساتھ اللہ نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا، جس ترتیب کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت وضو کی تفسیر فرمائی، جس ترتیب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور آپ سے سیکھ کر صحابہ کرام نے وضو کیا، اسی ترتیب کے ساتھ وضو کرنا ضروری ہے. اسی ترتیب کے ساتھ وضو کرنا بھی ضروری ہے. اگر کوئی شخص اس ترتیب کو پلٹ دیتا ہے، پہلے پاؤں دھل لیتا ہے، بعد میں چہرہ دھلتا ہے، یا پہلے ہاتھ دھل لیتا ہے پھر چہرہ دھلتا ہے. ہاتھ دھلنے سے مراد جو واجب ہے کہونی سمیت، اگر کوئی اس ترتیب کو پلٹ دیتا ہے یا پہلے سر کا مسح کر لیتا ہے اس کے بعد اعضائے وضو کو دھلتا ہے تو اس کا وضو صحیح نہیں ہے. قرآن کے خلاف بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بھی خلاف ہے، اور قرآن کی وضاحت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح سنت، نبی کی عملی تفسیر کے ہوتے ہوئے کسی کے اس قول کا کوئی اعتبار نہیں کہ وضو کے اندر ترتیب ضروری نہیں ہے، بلکہ ترتیب ضروری ہے. اگر ترتیب ضروری نہ ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالی آیت وضو کے اندر جو ترتیب کا ذکر فرمایا، کہا چہرے کو دھلو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اس کے بعد ہاتھ کو دھلو، اس کے بعد فوراً پاؤں کے دھلنے کا حکم ہوتا ہے تاکہ اسی غسل سے تینوں آ جاتا ہے. لیکن اللہ نے کیا کہا وامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح کرو، پھر کہا پاؤں دھلو. مسح کو غسل کے اعضاء میں داخل کر کے ہمیں اور آپ کو اسے یہ بتایا گیا کہ ترتیب یہ ضروری ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات میں ترتیب کی پابندی کی ہے. صفا و مروہ اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ، پہلے صفا کا ذکر کیا، اس کے بعد مروہ کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سعی شروع کی تو کہاں سے کی؟ صفا سے. فرمایا ابدأ بما بدأ اللہ، جہاں سے اللہ نے جس طرح اللہ نے شروع کیا اسی طریقے سے ہم شروع کرتے. گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس ترتیب کے ساتھ ہمیں وضو کرنے کا حکم دیا ہے اسی ترتیب کے ساتھ ہمیں اور آپ کو وضو کرنا ہے. اگر کوئی شخص اس ترتیب کو پلٹ دیتا ہے تو اس کا وضو صحیح نہیں ہے. ایسے ہی آخری شرط، آخری رکن یا آخری فرض اور واجب مصنف کتاب نے بیان کیا الموالات، یعنی پے در پے وضو کرنا. موالات سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ چہرہ دھل رہے ہیں تو چہرہ خشک ہونے سے پہلے آپ ہاتھ دھلیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ چہرہ دھل کر کے کوئی کام میں لگ جائیں
اس کے بعد جا کر کے آپ ہاتھ دھل لیں یا ہاتھ دھل کر کے آپ بیچ میں کوئی کام کرنے لگ جائیں، پھر اس کے بعد پاؤں دھلیں۔ اگر کوئی اس طرح وضو کرتا ہے، پے در پہ نہیں کرتا بلکہ بیچ میں کوئی دوسرا کام کرنے لگ جاتا ہے، تو اس کا وضو صحیح نہیں ہے۔ اور اس کی بھی دلیل ہے۔ سب سے پہلی دلیل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے، اور آپ نے پوری زندگی جو وضو کیا ترتیب کے ساتھ وضو کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جو وضو کیا وہ لگاتار کیا۔ ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے درمیان جو ہے بعد اعضائے وضو کو دھلنے کے بعد آپ نے کوئی اور کام شروع کر لیا، اس کے بعد پھر اسی پر آپ نے بنا کیا، ایسا نہیں کیا۔ اور سنن ابن ماجہ کے اندر وہ مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے پاؤں پہ بقدر درہم، 1 درہم کے برابر خشکی رہ گئی تھی، 1 درہم کے برابر خشکی رہ گئی تھی، وہاں پہ پانی نہیں پہنچا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جا کر کے اسے دھل لو، بلکہ آپ نے کہا پھر سے جا کے وضو کرو۔ یہ حدیث اس بات پر واضح دال ہے کہ وضو کے اندر جہاں ترتیب ضروری ہے وہیں وضو پے در پے یا لگاتار ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص لگاتار وضو نہیں کرتا اس طور پہ کہ ایک عضو کو دھلنے کے بعد دوسرا عضو فوراً نہیں دھلتا بلکہ پہلا عضو خشک ہو جاتا ہے اس کے بعد دوسرا عضو دھلتا ہے، تو اس کا وہ وضو صحیح نہیں، الا یہ کہ موسم اتنا گرم ہو کہ آدمی لگاتار وضو کر رہا ہو لیکن چہرہ دھلنے کے فوراً بعد چہرہ خشک ہو جا رہا ہو، اور یا پاؤں دھلنے سے پہلے چہرہ خشک ہو جا رہا ہو، ہاتھ خشک ہو جا رہا ہو، تو اس خشکی کا اعتبار نہیں ہے۔ عام حالتوں میں چہرہ آپ دھل رہے ہیں لگاتار، یہ آخری رکن یا آخری فرض ہے جس کا ذکر مصنف کتاب نے کیا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں مصنف کتاب کہ چہرہ، ہاتھوں اور پیروں کا 3 بار دھونا مستحب ہے، 3 بار دھونا مستحب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ بھی دھلا ہے، اعضائے وضو کو 2 مرتبہ بھی دھلا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً 3 مرتبہ دھلا، اور 3 سے زیادہ مرتبہ دھلنے والے 3 مرتبہ زیادہ دھلنے سے آپ نے منع کیا اور آپ نے اسے ظلم اور تعدی قرار دیا۔ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ بھی وضو کیا ہے، اور آپ نے فرمایا ھذا وضوء من لم يتوضأ لم يقبل اللہ له صلاۃ، اگر کوئی کم از کم اس طرح وضو نہیں کرتا تو اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا، یعنی کم از کم 1 مرتبہ دھلنا یہ ضروری ہے۔ ثم توضأ مرۃ، آپ نے پھر 2 مرتبہ بھی وضو کیا، اور آپ نے فرمایا ھذا وضوئی ووضوء المرسلین قبلی، یہی میرا اور مجھ سے پہلے تمام رسولوں کا وضو ہے کہ 2 مرتبہ دھلنا، اور آپ نے 3 مرتبہ بھی دھلا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ گویا اعضائے وضو کو جن کو دھلنا ہے 1 مرتبہ دھلنا یہ فرض ہے، واجب ہے، 1 مرتبہ سے زیادہ دھلنا سنت ہے، 2 مرتبہ دھلنا اس سے افضل ہے، اور 3 مرتبہ دھلنا اس سے بھی افضل ہے۔ 3 مرتبہ سے زیادہ دھلنا یہ جائز نہیں ہے بلکہ یہ ظلم اور تعدی ہے، اور اس عمل سے انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو وضو کے سنن کا ذکر ہوگا، یا وضو کے مصنف کتاب نے وضو کے سنن کا ذکر تو نہیں کیا، لیکن انشاءاللہ سرسری طور پہ وضو کے سنن کا ذکر آئے گا اگلے درس میں، اور اس کے بعد مصنف نے وضو کے اندر سب سے آخری درس جو رکھا ہے وضو کے نوافذ ہے، یعنی وضو کو توڑنے والی چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتہ ہم وضو کی سنت یا وضو کے سنن اور وضو کو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ابھی انہوں نے یہ سوال کیا کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور وضو کے بعد وضو کی دعا کرنا، چونکہ میں نے کہا کہ وضو کی سنن کا، وضو کی سنتوں کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا، اور یہ دونوں ہی جمہور اہل علم کے نزدیک سنت ہے، لیکن بعض محققین اہل علم نے تسمیہ کو، یعنی وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کو واجب قرار دیا، اور اس حدیث سے استدلال کیا لا صلاۃ لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، بغیر وضو کے نماز نہیں
اور بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں۔ یہ حدیث اپنے معنی میں بالکل واضح ہے، لیکن اہل علم کے درمیان اختلاف اسی لیے ہے کہ یہ حدیث سندن ضعیف ہے۔ اگر اس کو اہل علم نے حسن قرار دیا ہے تو شواہد کی بنیاد پر 9 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ حدیث مروی ہے۔ کتنے؟ 9 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ حدیث مروی ہے، لیکن ان میں سے ہر حدیث مستقلاً کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی ضعف اس کے اندر موجود ہے۔ لہذا اہل علم نے ان تمام طرق کے مجموعوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر جو حسن کا حکم لگایا ہے۔ امام صلاح نے، شیخ البانی نے، اس سے پہلے امام ابن حجر نے اور دیگر تقریباً تمام محققین اہل علم نے اس حدیث کو حسن قرار دیا، تمام شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے، ورنہ ہر حدیث بذات خود سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ لہذا جنہوں نے کہا کہ یہ حدیث اب مجموعے طرق کے ساتھ حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ ضروری ہے، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن جن اہل علم نے کہا کہ چونکہ یہ حدیث ان میں سے ہر حدیث ضعیف ہے اور ان میں سے کوئی حدیث مستقل صحیح نہیں ہے، لہذا یہ شرط نہیں ہے یا رکن نہیں ہے یا فرض نہیں ہے۔ لیکن بعض اہل علم، محقق اہل علم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اسے رکن تو نہیں مانتے، چونکہ قرآن کریم کی آیت اور متواتر حدیثوں کی طرح یہ حدیث متواتر نہیں ہے، لیکن کم از کم اسے واجب ضرور مانا جائے۔ انہیں سے امام شوکانی اور دیگر اہل علم ہے۔ یہ بسم اللہ کا مسئلہ ہوا، حالانکہ اس کا ذکر اگلے درس میں انشاءاللہ آتا۔ اور دوسرا ان کا یہ سوال تھا کہ وضو کے بعد جو دعا ہے، وضو کے بعد دعا کو تمام اہل علم نے سنن میں شمار کیا، اور وہ حدیث مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور فرمایا من توضأ نحو وضوئی ھذا، کہ جس نے میری طرح سے وضو کیا، اور پھر اس نے وضو کی دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور بعض روایت میں ہے، اس روایت کے اندر بھی کلام ہے، لیکن اس کو بھی اہل علم میں سے بعض نے حسن قرار دیا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ گویا یہ جو وضو کی جو دعائیں ہیں، یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کم از کم شہادت کا اقرار وضو کے بعد یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ البتہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس دعا کی سند میں کلام ہے۔ بعض اہل علم نے اس کے پڑھنے کو مستحب قرار دیا، کیونکہ اس کے نزدیک ان کے نزدیک یہ حدیث کیا ہے؟ حسن ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ ثابت نہیں ہے، لہذا اس دعا کا پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ وہ جزاکم اللہ خیر۔ جو گردن کا مسح کرتے ہیں اس کے بارے میں ایک اور سوال ہے کہ کیا جس طریقے سے سر کے مسح کے اندر کان کا مسح شامل ہے، کیا گردن کا مسح بھی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گردن کا مسح کرنا ثابت نہیں ہے، بلکہ امام ابن قیم نے گردن کے مسح کو بدعت قرار دیا، اور وہ حدیث جو فقہ حنفی میں عموماً بہت مشہور ہے کہ مسح الرقبۃ امان من الغل، کہ اگر کوئی گردن کا مسح کرتا ہے تو ہر قسم کے غل سے، دھوکہ دھڑی سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ اسے محفوظ کرتا ہے۔ یہ حدیث موضوع ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث موضوع ہے۔ اس کے علاوہ بھی بعض دیگر احادیث فقہ حنفی کے اندر مذکور ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے جو صحیح ہے۔ اس کے اندر گردن کے مسح کا ذکر نہیں ہے، اور جس کے اندر گردن کے مسح کا ذکر نہیں ہے وہ یا تو غائب درجہ ضعیف ہے یا موضوع اور متروک ہے۔ ان کا ایک اور سوال ہے کہ داڑھی کا خلال یا انگلیوں کا خلال، یہ دونوں ہی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، ایک سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیث میں کہا وخلل بین اصابع، کہ اپنے انگلیوں کے درمیان خلال کرو، اس لیے جو بعض محقق اہل علم ہیں، خصوصاً علماء اہل حدیث میں سے، وہ کہتے ہیں کہ انگلیوں کے اندر خلال کرنا بھی ضروری ہے۔ انگلیوں کے اندر خلال کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلال کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے داڑھی
کا خلال کرنا اور داڑھی کو دھونا دونوں ہی ثابت ہے قولی اور عملی حدیث میں. اگر داڑھی اتنی گھنی ہو کہ جلد نظر نہ آئے، اگر داڑھی اتنی گھنی ہو کہ جلد نظر نہ آئے، جیسا کہ ماشاءاللہ آپ کی داڑھی ہے، تو اس کے اندر خلال کر لینا کافی ہے. آپ ایک چلو پانی لیں اور ایسے ہی خلال کر لیں. اور اگر داڑھی اتنی خفیف اور ہلکی ہے کہ جلد نظر آتی ہے تو پھر جلد تک یعنی خال تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے. لیکن اگر داڑھی گھنی ہے، جلد نظر نہیں آ رہی ہے، یہ تھوڑی نظر نہیں آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اندر خلال کر لینا کافی ہے. گویا داڑھی گھنی ہو تو خلال کرنا ہے، اور اگر داڑھی ہلکی ہے، اتنی ہلکی ہے کہ جلد اور خال نظر آ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جلد تک خال تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے. ایک اور سوال ہے، چونکہ مصنف کتاب نے ان مسائل کو نہیں چھڑا اس لیے میں نے بھی نہیں چھڑا. پٹی پہ مسح کرنا، جس کو فقہ کی کتابوں میں جبیرے پہ مسح کرنا کہتے ہیں، المسح علی الجبیرہ، پٹی پہ مسح کرنا. پلاسٹر ہے، ہاتھ ٹوٹ گیا، پاؤں ٹوٹ گیا، یا کوئی اور زخم ہے، اس کے اوپر پٹی بدھی ہوئی، تو جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سر کے اوپر مسح کرنا ثابت ہے، موزے کے اوپر مسح کرنا ثابت ہے، خواہ وہ چمڑے کا ہو یا غیر چمڑے کا ہو، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پٹی کے اوپر یا پلاسٹر کے اوپر مسح کرنا ثابت تو نہیں ہے، لیکن اہل علم نے ان احادیث مسح کے اوپر قیاس کیا ہے. کیونکہ موزے پر مسح کرنا آسانی کے لیے ہے، اسلام میں آسانی ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ کیا پاؤں کو دھلنا زیادہ مشکل ہے یا پٹی یا پلاسٹر کو اتارنا یا پلاسٹر کے اندر پانی پہنچانا زیادہ مشکل ہے؟ یقیناً پاؤں سے زیادہ ٹھنڈک ہو یا اور سفر میں اس سے زیادہ مشکل پلاسٹر کے اندر پانی پہنچانا ہے. اس لیے اہل علم نے کہا کہ مشقت دونوں جگہ موجود ہے، اور اہل علم جانتے ہیں کہ قیاس کے اندر ایک شرط ہے کہ علت مشترکہ کی بنیاد پر فرع کو اصل پہ قیاس کرنا. علت مشترکہ کے بنیاد پر فرع کو اصل پہ قیاس کرنا، گویا پٹی پر یا جبیرے پر مسح کرنا یہ فرع ہے، اور اصل چمڑے کے موزے کے اوپر یا کپڑے کے موزے کے اوپر مسح کرنا ہے. اور علت کیا ہے؟ مشقت ہے. یہاں بھی مشقت ہے، یہاں بھی، بلکہ پٹی پر اور پلاسٹر پر کے اندر زیادہ مشقت ہے بنسبت پاؤں کی مشقت کے. لہذا یہ قیاس صحیح ہے، اصل بھی موجود ہے، فرع بھی موجود ہے، اور علت بھی موجود ہے. اہل علم تائید کریں گے. لہذا صحیح یہی ہے کہ پٹی کے اوپر یا پلاسٹر کے اوپر یہ مسح کرنا یہ کافی ہے. وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، جبکہ اگر اٹیچ باتھ روم میں ہے تو پہلے جو ان کا ایک اور سوال ہے کہ وضو سے پہلے جو بسم اللہ پڑھنا ہے، اگر اٹیچ باتھ روم ہے، ایسا باتھ روم ہے کہ اسی کے اندر حمام بھی ہے اور اسی کے اندر وضو کرنے کے لیے بھی ہے، تو کیا اس میں بسم اللہ پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے؟ وضو سے پہلے بسم اللہ کی حدیث آپ نے سن لی، اور حمام میں ذکر الہی بالاتفاق کیا ہے؟ مکروہ ہے. حمام میں، ٹوائلٹ میں پیشاب اور پاخانے کی حالت میں یا پیشاب اور پاخانہ کرتے ہوئے یا وہاں پہ ذکر کرنا یہ منع ہے، اور وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے. اہل علم نے ترجیح دی، کہا کہ اگر حمام ایسا ہے، ٹھیک ہے حمام کے اندر وضو خانہ بھی ہے، لیکن اگر اس کا علیحدہ دروازہ موجود ہے، جیسا کہ عموماً ہوتا ہے کہ علیحدہ دروازہ ہوتا ہے مسجدوں کے اندر، کہ حمام کے اندر جو یا باتھ روم کے اندر علیحدہ دروازہ ٹوائلٹ کے لیے موجود ہے، تو ایسی صورت میں آپ بسم اللہ پڑھیں گے بغیر کسی اختلاف کے. لیکن ایک ہی دروازہ ہے، اسی میں پیشاب اور پاخانے کی جگہ بھی ہے، سیٹ بھی ہے، اور اسی کے اندر وضو بھی کرنا ہے، تو اکثر اہل علم نے کہا کہ وہاں پہ بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ بسم اللہ جی میں پڑھنا ہے. محقق اہل علم نے کہا بسم اللہ زور سے نہیں پڑھنا ہے لیکن جی میں پڑھنا ہے. اور بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، بسم اللہ پڑھنا ہی ہے، بسم اللہ پڑھنا ہی ہے. اسی کو
شیخ ابن جبریل جو مشہور سعودی عالم گزرے ہیں اور حیات کباری علماء میں بھی تھے، لجنہ دائمہ کے رکن بھی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، بسم اللہ پڑھنا ہی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اصولی دلیل دی. کہا کہ حمام کے اندر ذکر مکروہ ہے، حمام کے اندر ذکر کیا ہے؟ مکروہ ہے، اور صحیح قول کے مطابق وضو کے اندر بسم اللہ واجب ہے، لہذا مکروہ سے بچنے کے لیے واجب کو نہیں چھوڑا جائے، وضو سے مکروہ سے بچنے کے لیے واجب کو نہیں چھوڑا جائے گا، لہذا واجب کو کیا جائے گا اور جو ہے مکروہ کا ارتکاب کر لیا جائے گا. یہ زیادہ اہون ہے بنسبت واجب کو چھوڑنے کے. سمجھ رہے ہیں؟ جی. خلاصہ یہ کہ بسم اللہ پڑھنا ہی ہے، بسم اللہ پڑھنا ہی ہے. یہ ہم داخل ہونے کے ٹائم میں جو بسم اللہ پڑھتے ہیں، کیا وہ بسم اللہ کے اندر ان کے یہ سوال ہے کہ کیا حمام میں داخل ہونے سے پہلے جو بسم اللہ پڑھتے ہیں، جیسا کہ بعض حدیث کے اندر موجود ہے، تو کیا وہ بسم اللہ کافی ہے یا کافی نہیں ہے؟ اگر آپ بسم اللہ پڑھ کر کے صرف وضو کر رہے ہیں تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. آپ بسم اللہ پڑھ کر کے داخل ہو گئے اور آپ نے وضو کر لیا تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یقیناً کافی. لیکن آپ گئے اور آپ نے پھر پیشاب یا پخانہ کیا، اس کے بعد آپ وضو کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے آپ نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا. لہٰذا ایسی صورت میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور پہلی صورت میں بسم اللہ پہلے پڑھ لینا یہ کافی ہوگا. وجزاک اللہ خیر. ایک سوال خواتین کی طرف سے ہے، ظاہر ہے اگر ان کا جواب نہ دیا شاید ناراض ہو جائیں. ایک مسلمان کا شادی کا ہال فنکشن ہال ہے جو کرائے پر دیا جاتا ہے، تو کیا کسی غیر مسلم کو شادی کے لیے کرائے پر دیا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ سوال اہل علم سے کر لیں، لیکن جو عمومی شریعت کا جو مزاج ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص غیر مسلم کو دیتا ہے دیگر چیزوں کی طرح، اپنا میریج ہال ہو یا فنکشن ہال ہو دیتا ہے، اگر وہ کوئی شرک و کفر نہیں کرتا، شادی کی جو عام رسوم ہیں ان کے مذہب کے مطابق اس کے اندر شرک اور کفر شامل نہیں ہے، بلکہ اپنے مذہب کے مطابق صرف شادی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ علی الاقل مباح ہونا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ اس کے ساتھ ساتھ شرک و کفر کرتا ہے، شرک و کفر، کھلا ہوا شرک اور کفر کرتا ہے، تو ظاہر ہے یہ تعاون علی اس میں آتا ہے. اور جس طریقے سے فنکشن ہے اسی طریقے سے فلیٹ ہے، اسی طریقے سے دکان ہے اور دیگر چیزیں ہیں. جی. خلاصہ یہ کہ میرج اور فنکشن ہال کسی غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ کھلا ہوا شرک اور کفر نہ کرے. چونکہ اس کے لیے بھی اگر کوئی کہے دلیل، تو دلیل جو ہے نا کاروبار میں اہل علم جانتے ہیں، معاملات میں اصل اباحہ ہے. معاملات میں اصل کیا ہے؟ اباحہ ہے، یعنی اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہے. جب تک کہ حرمت کی واضح دلیل نہیں ہوگی اس وقت تک معاملات خرید و فروخت کو آپ حرام نہیں ٹھہرا سکتے. جب تک کہ حرمت کی واضح دلیل نہیں ہوگی اس وقت تک معاملات خرید و فروخت کو آپ حرام نہیں ٹھہرا. ورنہ آج بہت سارے متحمزین ہیں، کہتے ہیں یہود و نصارہ سے بیع و شراء جائز نہیں ہے اور ان کے ساتھ معاملات درست نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان سے معاملہ بھی کیا، ان سے بیع و شراء بھی کیا، خرید و فروخت کیا. لہذا محض حمیت اور حماس کی بنیاد پر آج کل بہت سے لوگ حماس میں، ابھی کچھ دن پہلے ہمارے یہاں ضمنی طور پہ شاید آپ نے دیکھا ہوگا ایک میچ ہوا کرکٹ کا. بعض لوگ حماس میں کہتے ہیں یہ آپ لوگ جو ہے نا یہ عشر ذی الحجہ کے اندر، یا ذی الحجہ یہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ، اس میں آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. جو چیز اشہر حرم میں جائز ہے وہی اشہر حرم سے باہر جو مہینے ان میں بھی جائز ہے، سوائے قتل و غارت گری کے. سوائے قتل و غارت گری کے جو حرمت والا جو عشرہ ہے یا عشرہ ذی الحجہ جو افضل الایام عند اللہ ہے، دنوں میں سب سے افضل دن ہے، ان میں سب سے افضل دن کون ہے؟ یہ 10 دن افضل ہیں. ان 10 دنوں میں سب سے افضل دن کون ہے؟ عید کا دن. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر. ان میں بھی سب سے افضل یہ قربانی کا دن ہے، عید کا دن ہے، پھر اس کے بعد کے ایام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کھیل کو جائز ٹھہرایا یا نہیں ٹھہرایا؟ بلکہ نہیں ہے کہ آپ نے کھیل کو جائز ٹھہرایا، بلکہ مسجد کے اندر حبشہ کے لوگوں نے کھیل کا مظاہرہ کیا، آپ نے خود دیکھا اور اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی دکھایا. اور حدیث موجود ہے کہ آپ
خبر اور دمام تو چھوڑیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں ہیں، 10 تاریخ ہے، 10 تاریخ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں بعض جو لڑکیاں ہیں وہ دف بجا رہے، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر آئے، انہوں نے منع کیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دو، یہ عید کا دن ہے. پتہ نہیں چلا کہ جو مباح کھیل ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور صرف حماس اور حمیت کی بنیاد پر کسی چیز کو ناجائز نہیں ٹھہرایا جا سکتا. ایسے ہی اصل قاعدہ یہ ہے معاملات میں اور لین دین میں، خرید و فروخت میں، اصلی چیز اباحہ ہے. اصلی چیز کیا ہے؟ اباحہ ہے. جب تک کہ حرمت کی واضح دلیل نہیں ہوگی اس وقت تک اگر کوئی محض حماس کی بنیاد پر حرام کرتا ہے وہ گناہ گار ہے. ایسے ہی عبادات میں اصلی چیز یہ ہے منع ہے، بغیر کسی دلیل کے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو یہ حرام ہے. بالکل الٹا، عبادات میں اصلی چیز حظر اور منع ہے. ہمیں اتنی ہی عبادت کرنی ہے، ویسے ہی کرنی ہے، اسی کیفیت کے ساتھ، اسی صفت کے ساتھ کرنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے. اس سے زیادہ، اس سے کم کرنا یہ حرام ہے. ایسے ہی معاملات میں اصلی چیز مباح ہے، کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ حرمت کی کوئی واضح دلیل نہیں ہو. بغیر کسی واضح دلیل کے اگر کوئی کسی چیز کو کہتا ہے یہ حرام ہے تو وہ گناہ گار ہے. جی. عورت اپنے برقعے کے کپڑے کے اوپر سے سر کا مسح کر سکتی ہے. احوط یہی ہے کہ برقعے کے کپڑے کے اوپر مسح نہ کیا جائے، کیونکہ جن اہل علم نے اس حدیث کی تفسیر کی ہے امامے کے اوپر مسح کی، انہوں نے یہ کہا العمامۃ المحنکہ، یعنی ایسا امامہ جو لپٹا ہوا ہو اور مضبوط بندھا ہوا، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں جس کو کھولنا دقت طلب بھی ہے اور اس کو باندھنے کے لیے وقت چاہیے. مطلق امامے پہ مسح کی بات نہیں کی. اس حدیث کی جو تفسیر اہل علم نے کی. اور یہاں پر ایک اور چیز کی، ایک اور قاعدے کی وضاحت ضروری ہے، کیونکہ بعض طلب علم ہے کہ ہمیشہ انسان کو شرعی ضابطے کے حساب سے کتاب و سنت کے نص کو سمجھنا چاہیے. مسلک سلف کیا ہے؟ مسلک سلف کتاب و سنت کے نصوص کو صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھنا. آج بعض سے متحمسین ہیں، وہ اپنے حماس میں کتاب و سنت کے نص کو فہم سلف سے ہٹ کر کے سمجھنا چاہتے ہیں. اگر آپ کا فہم صحیح بھی ہے پھر بھی غلط ہے، اور کم از کم آپ سلفی نہیں ہو سکتے. تو کوئی بھی قرآن کی آیت یا حدیث کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا جو ظاہری اور لغوی معنی ہے اس کو صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین نے کیسے سمجھا ہے، اس کو ویسے ہی سمجھنا ہے. اگر کوئی اس سے ہٹ کر کے سمجھتا ہے، اب کوئی کہے نہیں جی حدیث کے اندر صرف امامہ ہے، تو کیا اس امامے سے سلف نے کیا سمجھا، فقہا نے کیا سمجھا؟ جب تک کہ کوئی واضح دلیل نہ ہو اس وقت تک جو ہے فقہا اور سلف کے موقف سے خروج نہیں کرنا چاہیے. ایسے ہی رمضان المبارک کے اندر ایک مسئلہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح پڑھنا 11 رکعت ہی ثابت ہے، یا حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق جو ہے نا 13 رکعت. اب اگر کوئی شخص آخری عشرے میں اس سے زیادہ پڑھ لیتا ہے، مسجد کے اندر موجود ہے اور وہاں 8 رکعت ہو گئی، حدیث ہے من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام الليل، اگر امام کے ساتھ آپ نکلیں گے تو پوری رات قیام کا سمجھ. پھر وہ جگہ ہوا ہے اور قیام اللیل کے لیے پھر نماز ہو رہی جیسا کہ ہم مملکہ کے اندر ہیں، پھر وہ رات کے آخری عشرے میں شامل ہوا اور اس نے 11 سے یا 13 سے زیادہ پڑھ لیا، تو کیا یہ حرام ہے، ناجائز ہے؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو اسی طرح سمجھا ہے؟ کیا سلف میں کوئی ایسا ہے جس نے کہا ہو کہ تراویح کی جو رکعت ہے وہ توقیفی ہے؟ ہم اور آپ بعض متعصب مقلدین سے اس لیے حجت کرتے ہیں، ان سے اس لیے بات کرتے ہیں کہ وہ مستقل اس کے پڑھنے کے قائل ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہی افضل ہے، ہمیں وہی اسی کا التزام کرنا ہے. لیکن کیا کسی سلف میں سے کسی نے، کوئی ایسے بھی ہیں جنہوں نے کہا ہو کہ نہیں جی اگر کوئی رات کے آخری حصے میں پھر اس کی نیند کھلتی ہے اور وہ پھر پڑھ لیتا ہے تو اس کا یہ پڑھنا جائز نہیں ہے؟ یہ مذہب سلف سے خروج ہے، یہ مذہب سلف سے کیا ہے؟ خروج ہے. لہذا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، خواہ وہ کسی عالمی یونیورسٹی سے فارغ ہو یا اس کے پاس بڑی سے بڑی ڈگری ہو،
اسے انسان کو مرغوب نہیں ہونا چاہیے. ہمیں نصوص کتاب و سنت کو صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کے فہم کے مطابق سمجھنا ہے. اس سے ہٹ کر کے اور قواعد شرعیہ سے ہٹ کر کے اگر آپ نصوص کتاب و سنت کو سمجھیں گے تو پھر انارکی کے شکار ہو جائیں گے, اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ الحاد اور زندیقیت کے مرحلے پہ پہنچ جائیں گے. آپ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین یا فقہا محدثین ہیں, ان کی نیتوں میں شبہ نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے ان کا اجتہاد یا تو صحیح تھا یا غلط تھا, لیکن ان کی نیتوں میں شبہ, یعنی آپ تمام کو بالائے طاق رکھ دیں اور آپ کتاب و سنت کی کسی نص کا ایسا معنی بیان کریں جو معنی سلف میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے. گویا کہ آپ یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ کے اس اجتہاد کے سامنے یا آپ کی اس عقل کے سامنے, آپ کی اس استنباط کے سامنے سلف صالحین یہ بونے. لہذا یہ طریقہ جو ہے نا یہ غلط ہے. آپ نصوص کتاب و سنت کو ہمیشہ صحابہ کرام سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھیں, اور فقہا نے محدثین نے شراح حدیث نے جو معنی بیان کیا ہے اس معنی کے پابند رہیں, الا یہ کہ کوئی واضح دلیل ہو جسے پتہ چلے کہ انہوں نے جو سمجھا ہے وہ غلط ہے, تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. وجزاکم اللہ خیر وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. خف پر مسح کرنا, خف پر چمڑے کے موزے پر مسح کرنا کے سلسلے میں جو احادیث ہیں وہ متواتر ہیں. 70 سے زیادہ صحابہ کرام ثابت ہیں. اسی لیے اہل علم نے مسح علی الخفین کو عقیدے کے مباحث میں ذکر کیا, حالانکہ عقیدے کا مسئلہ بظاہر نہیں ہے, اسی لیے کہ یہ متواتر حدیث سے ثابت ہے, اور اس کا انکار جو ہے نا یہ کفر اور الحاد تک پہنچا دیتا ہے. ہاں وہ جو موزہ ہے وہ چمڑے کا نہیں ہے, کپڑے کا ہے. اس کے سلسلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے. صحیح اور راجح یہی ہے کہ جس طریقے سے چمڑے کے موزے پر مسح کرنا یہ درست ہے, اسی طریقے سے غیر چمڑی موزے پر بھی مسح کرنا درست ہے. اور 10 سے زیادہ صحابہ کرام, ایک مشہور محدث ہیں جمال الدین القاسمی مصر کے, انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے مسح علی الجوربین کے سلسلے. اس کی تحقیق شیخ البانی رحمہ اللہ نے کی ہے. شیخ البانی کی تحقیق کے مطابق 19 حدیثیں موجود ہیں جو عام موزے کے مسح کے تعلق سے ہے. لہذا صحیح یہی ہے کہ موزے پر مسح خواہ وہ چمڑے کا ہو یا کپڑے کا ہو, اون کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو, اگر اس کے اوپر جو ہے موزے کا اطلاق ہے تو اس پر مسح کرنا درست ہے. اور مقصد کیا ہے شریعت؟ مقصد مشقت سے بچنا ہے. چمڑے کے موزے کو بھی نکالنے میں مشقت ہے اور کپڑے کے موزے کو نکالنے میں مشقت ہے, اس سے بھی سفر میں مشقت ہے, اسے بھی سفر یا عام حالتوں میں مشقت ہے. لہذا صحیح یہ ہے کہ موزے کے اوپر مسح درست ہے, خواہ وہ چمڑے کا ہو غیر چمڑے. یہ مسح کے لیے اہل علم نے 4 شرطیں بیان کی, 4 شرطیں بیان کی ہیں موزے کے اوپر مسح کے لیے. پہلی شرط یہ ہے کہ موزہ پہنا ہو وضو کر کے. دوسری شرط یہ ہے کہ موزہ پاک ہو, ایسا نہیں کہ وہ نجس ہو, موزہ پاک ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مدت کے اندر ہو. اگر مقیم ہے تو اس کے لیے 1 دن اور 1 رات, مسافر ہے تو 3 دن اور 3 رات, مسافر ہے تو 3 دن اور 3 رات. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ موزہ نہ نکالے. اگر وہ موزہ نکال دیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس پر مسح نہیں کر سکتا. یعنی برابر موزے میں ہو, برابر کیا ہو, موزے میں ہو, برابر موزے میں ہو. اماموں کے اوپر بھی یہ شرطیں لازم آئی. ایک اور سوال ہے اسی سے ملحق کہ جو شرطیں مسح کے تعلق سے ہے, موزے کے مسح کے تعلق سے جو شرطیں ہیں, کیا وہی شرطیں امامے کے مسح کے اوپر بھی لاگو ہوں گے؟ موزے کے مسح کے سلسلے میں یہ شرطیں ہیں, ان کا ذکر حدیث میں ہے. حضرت صفوان کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے, اور دیگر احادیث ہیں جن کے اندر یہ شرطیں مذکور ہے. اگر کوئی جنبی ہو جائے تو مسح نہیں کر سکتا, یہ حدیث کے اندر موجود. لیکن امامے کے سلسلے میں کوئی ایسی شرط نہیں. لہذا جن لوگوں نے کہا انہوں نے قیاس کیا, اور انہی میں سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے امامے کے اوپر وہی شرطیں رکھی ہیں امامے کے اوپر مسح کے لیے جو شرطیں جو ہے موزے کے اوپر ہیں, اور یہ ان کا قیاس ہے, کوئی واضح نص موجود نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر وصلی اللہ علیہ نبینا محمد.